السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں والدین کے بارے میں انشاءاللہ بات کروں گا کہ والدین جو ہیں وہ ہمارے لیے کتنی جستجو کرتے ہیں اور کتنی محبت کرتے ہیں اور جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر کسی کو پکارتے ہیں کہ فلاں جو ہے میری مدد کرے یا پھر فلاں مدد کرے، تو اس حوالے سے جو ہے یہ بات بیسٹ ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ جب انسان اپنی والدہ سے جو ہے وہ روٹھ جاتا ہے یا پھر کہیں چلا جاتا ہے تو وہ پھر اپنی خالہ کے ہاں یا پھر آنٹی کے ہاں چلا جاتا ہے، تو پھر اسے وہاں پہ بیٹھ کر وہ اپنی خالہ کو کہتا ہے کہ کھانے کے لیے مجھے کچھ دے دیں، تو پھر والدہ کیا کرتی ہے کہ وہ روٹیاں پکا کے یا پھر کچھ کھانے کے لیے لے کر جاتی ہے، کہتی ہے کہ میرے جو بیٹا تمہارے پاس اگر آئے تو اسے کھلا دینا۔ تو وہ پھر جب کھانا کھا رہا ہوتا ہے تو وہ پھر کہتا ہے کہ میری والدہ کہتی تھی کہ تمہیں کون کھانا کھلائے گا، مجھے تو جہاں بھی جاؤں مجھے کھانا مل جاتا ہے۔ تو وہ پھر تصور ہی میں کہتی ہے اس کی خالہ کہ یہ اسی کا دیا ہوا تم کھا رہے ہو، پھر اس کے خلاف بات کر رہے ہو۔ تو اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ بزرگان دین جو ہیں ان کو اللہ نے نوازا ہے تو وہ بھی اللہ کے محتاج ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، کہ سب اللہ کے در کے فقیر ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، اور درباروں پر جا کر جانا منع نہیں، وہاں سے ان سے مانگنا یا پھر ان سے التجا کرنا کہ یہ ہماری سنتے ہیں اور یہ جیسے دنیاوی زندگی میں حیات تھے ہماری فریاد سنتے تھے یا ہمارے لیے دعا کر دیتے تھے، تو ان کے لیے فاتحہ پڑھنا، پھر وہاں پہ دعا کرنا کہ اللہ پاک ان کے نقش قدم پر چلا کہ جنہوں نے کچھ جو بھی مقام پایا وہ اس وجہ سے پایا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پر چلتے ہوئے انہوں نے مقام پایا۔ اللہ پاک ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلائے۔ تو اسی طرح کہتے ہیں کہ ایک اللہ جو ہے انسان کا خدا ہے، اور انسان کے لیے جو ہے بچے کے لیے جو مجازی خدا ہے وہ والدین بھی ہے۔ تو جب یہ بات ہوئی تو جب 2 سال کا 2.5 سال کا جب ہو جاتا ہے بچہ تو اللہ پاک اس کو دانت دے دیتے ہیں کہ جب میں نے کہہ دیا ہے کہ یہ مجازی خدا ہے، جب یہ بڑا ہو جائے گا اگر یہاں سے دودھ پیتا رہے گا تو یہ یہی تصور کرے گا، یہی کہے گا کہ میرا رزق یہاں سے ملتا ہے، میرا تو خدا یہی ہے۔ اللہ نے اپنے آپ کو منوانے کے لیے جو ہے اس کو دانت دیے، پھر دانت دینے کے بعد جو ہے اس نے اپنی ماں کے پستان کو جو ہے وہ دبایا، اور وہ پیار کرنے والی ماں جو ہے اس کو کھینچ کر اپنے سے چھڑا کر جو ہے دور پھینک دیتی ہے، کہتی ہے کہ نالائق، میں دودھ بھی پلاتی ہوں پھر کاٹتا بھی ہے۔ تو یہ اللہ پاک دکھانا چاہتے ہیں کہ جب تک اس کو وہاں سے رزق چاہیے تھا، مناسب ہم سمجھتے ہیں کہ 2-2.5 سال یا 3 سال تک جو ہے وہ وہاں پی سکتا ہے۔ ویسے تو مدت جو ہے 2 سے 2.5 سال ہے، تو مائیں جو ہیں وہ زیادہ بھی پلا دیتی ہیں۔ کوشش کریں کہ 2 یا 2.5 سال، اس سے پہلے چھڑانا چاہیں تو چھڑا سکتی ہیں، گناہ نہیں ہے، لیکن یہ جو مسئلہ ہے دودھ کی رضاعت کا، یہ انشاءاللہ کبھی تفصیلاً بات ہوگی کہ کتنا دودھ پلانا چاہیے، یہ میرا ابھی ٹاپک نہیں ہے۔ تو 2-2.5 سال جو ہے وہ پلانے کے بعد اس کے دانت آ جاتے ہیں، دانت جو ہے وہ کاٹتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ پاک منوانا چاہتے ہیں کہ ایک جو خالق حقیقی ہے، رازق ہے، جو رزق تیری ماں کو بھی والدین کو بھی عطا کرتے ہیں، وہ اور ذات ہے۔ تو جب وہ بڑا ہوتا ہے تو پھر اس کو سکھایا جاتا ہے کہ
ہمیں اللہ دے گا، اللہ پاک اوپر ہیں، اللہ پاک جو ہے ذات اللہ پاک کی ہے، تو پھر جو ہے وہ بڑا ہوتے ہوتے اس کو پتہ چل جاتا ہے۔ تو اسی لیے جو ہے انسان کو اللہ پاک نے منوانے کے لیے جو ہے یہ باتیں بتائی ہیں کہ رزق جو ہے وہ اللہ پاک ہی دیتے ہیں، رازق اللہ پاک ہی دیتے ہیں، اور مددگار مشکل کشا جو ہیں اللہ پاک ہی ہیں، لیکن ایک دوسرے سے مدد مانگنا یہ اسباب کے تحت ہے، اور بغیر اسباب کے جو ہے مدد مانگنا وہ اللہ سے ہی ہے۔ اسباب ظاہری نہیں ہیں ہمارے پاس، تو اللہ پاک سے ہم مانگتے ہیں، اللہ پاک جو ہے ہماری سنتے ہیں، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ پاک ہماری شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو پھر ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، بزرگوں کا ادب ضرور کریں، لیکن مشکل کشائی حاجت روائی صرف اللہ سے کریں۔ تو یہاں پہ بات آ گئی کہ اکثر کہا جاتا ہے علماء دیوبند، علماء اہل حدیث میں سے، کہ مسجد میں جو ہے قرآن پاک کی آیت ہے، اس کا مفہوم ہے کہ مسجد میں ذکر اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ جو ہے غیر اللہ کو نہ پکارا جائے۔ تو یہاں پہ اگر کوئی آیت یہ فٹ کرے کہ بزرگوں کا نام لیتے ہیں بریلوی حضرات ہمارے اہل سنت، تو وہ اس قرآن کریم کی آیت کے خلاف جو ہے وہ بات کرتے ہیں۔ اگر استعانت مانگتے ہیں یا استعانت کے طور پہ پکارتے ہیں تو یہ تو غلط ہے، یہ علماء بریلوی بھی فرماتے ہیں۔ تو اس پہ جو ہے پھر یہ آیت فٹ نہیں ہوگی کہ بزرگان دین کا ذکر کرنا اور ان کی اچھی اچھی باتیں بتانا، قرآن و سنت کے موافق بتانا، ان کی سیرت، ان کے احوال بتانا، یہ تو قرآن و سنت کے بے عینی ہے، اس کے مطابق ہے۔ تو اسی لیے اللہ پاک ہمیں بزرگان دین کی جو ہے قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کو اپنے مقام پر ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے ماں کا مقام جو ہے وہ ماں کا ہے، بیوی کا مقام اپنی جگہ ہے، ہر رشتے کی جو ہے رسپیکٹ ہے، ہر رشتے کی جو ہے قدر ہے۔ تو اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس بات کو مانیں کہ جیسے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ جب انسان جو ہے، ایک انسان یہ نہیں چاہتا کہ میری ایک بیوی ہے، انسان کی ایک بیوی ہے، جب وہ اس کے ساتھ ہوا ہے عقد، یہ عقیدہ بھی اسی سے نکلا ہے، اور جو عقد ہے وہ بھی عقیدے سے نکلا ہے۔ عقد کہتے ہیں گرہ باندھنے کو، ہمارا جو گرہ ہے اللہ کے ساتھ بن چکی ہے، ہم استعانت کے لیے، مدد کے لیے، غیبانہ پکارنے کے لیے ہم اللہ سے ہی مانگیں گے، پھر اسباب اللہ پاک مہیا فرماتے ہیں کسی کے ذریعے سے، تو وہ پھر جو ہے عین مطابق ہے اسلام کے۔ تو پھر جب علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب انسان شادی کرتا ہے کسی کے ساتھ، عقد کرتا ہے، تو وہ پھر اس کے بھائی کے ساتھ جو ہے تعلق جو ہے وہ خامند والا تعلق اگر رکھے گی کسی جو ہے نند کے جو خامند ہے اس کے ساتھ، یا پھر خامند کے بھائی کے ساتھ، وہ تو اس کا خامند برداشت نہیں کرے گا، لیکن بستر کی زینت جو ہے وہ اپنے خامند ہی کی بنے گی۔ اگرچہ کہا گیا ہے کہ ادب سب کا کریں، لیکن جس کے ساتھ عقد ہوا ہے، عقد کا جو ریلیشن ہے وہ اسی کے ساتھ قائم ہوگا جس کے ساتھ کہا گیا ہے۔ تو اسی لیے ہم عقد جو ہے ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو جو ہے پکارنا، دعا کرنا، دعا ہے وہ بھی خالصتاً جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی سے کرنی چاہیے۔ اور ہاں یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اے اللہ پاک ہمیں بھی وہی راستہ دکھا
جن پر آپ کا انعام ہوا ہے۔ تو یہ تو قرآن پاک میں ہے، باقی بزرگان دین کی تذلیل کرنا یہ میرا شیوا نہیں۔ الحمدللہ میں نے سب کو قریب سے دیکھا ہے، پڑھا ہے، سب جنت چاہتے ہیں۔ پھر ہم کسی کو کہیں کہ جی یہ جو ہے، اگلے دن میں بیان سن رہا تھا مولانا ثاقب رضا مصطفی صاحب کا، انہوں نے کہا کہ مولانا احمد رضا خان بریلوی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ قبر کو تعظیمی سجدہ بھی حرام ہے، تعظیمی سجدہ یہ کرنا بھی حرام ہے۔ یہ پیشانی جو ہے جھکنی اللہ کے سامنے چاہیے۔ وہ جب اللہ نے حکم دیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو تو وہ اللہ کا حکم تھا۔ نبی کی شریعت میں جو ہے تعظیمی سجدہ جائز ہوتا تو اللہ کے نبی نے فرمایا، اس کی نفی کر دی کہ میں عورت کو حکم دیتا اپنے خامد کو سجدہ کرے، کیونکہ وہ دلیل یہاں پہ فٹ نہیں ہو سکتی۔ تو اسی لیے مولانا ثاقب رضا مصطفی صاحب نے فرمایا کہ احتیاط برتنا چاہیے، اس سے جو عام لوگ ہیں وہ اس مشرکانہ اعمال میں نہ چلے جائیں، اس میں وہ شرک کی آمیزش میں نہ چلے جائیں۔ تو اسی لیے مولانا ثاقب رضا مصطفی صاحب جو ہیں وہ فرما رہے تھے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم مزارات پر جائیں، لیکن اس پر ماتھا پیشانی رگڑنا، وہاں پہ سجدہ کرنا یہ حرام ہے۔ ہمارے احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے۔ تو اسی لیے ایسے ایسے علماء کو سنیں کہ جو روشنیاں بکھیرتے ہیں اور وہ بات کرتے ہیں جو قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ تو اسی لیے میں بھی کہوں گا کہ آپ جس مسلک پر ہیں آپ کو مبارک ہو، آپ بھی کلمہ پڑھتے ہیں، ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن اپنے ان علماء سے وابستہ رہیں جو قرآن و سنت کے موافق بات کرتے ہیں۔ تو آپ جو ہے اللہ پاک آپ کو تحقیق کرنے کی توفیق دے، مجھے بھی مزید توفیق دے، اللہ پاک مجھے استقامت دے، اسی طرح محبت بکھیرتا رہوں، اور جو بھی میرے خلاف بات کرے میں اس کے لیے دعا تو کروں گا، کیونکہ جو چاشنی میں نے جو ہے لی ہے وہ چاشنی اس کو نہیں ملی، کیونکہ جب میں اہل حدیث تھا، صرف اپنے مسلک کا پیروکار تھا، تب مجھے اتنا علم نہیں تھا، وہی باتیں رٹی رٹائی آتی تھیں۔ جب میں نے علماء دیوبند کو سننا شروع کیا، علماء بریلوی کو سننا شروع کیا، اور کم سے کم جو ہے تھوڑا بہت جو ہے جو مثبت بات کرتے ہیں، جو جوڑنے کی بات کرتے ہیں اہل تشیع میں سے، ان کو بھی میں سنتا ہوں۔ تو مجھے جو بات ملی ہے الحمدللہ، میرا جو دلی سکون ہے مجھے وہ ملا ہے۔ جو باتیں وہ کرتے تھے تقریباً جو ہے 75% جو ہے وہ ایک دوسرے پر الزام تراشیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ کوئی نہیں چاہتا کہ میں مشرک ہو کر منوں، لیکن کسی کو مسئلے کا پتہ ہی نہیں ہے تو ہم اس کو سمجھانے کی بجائے اس پر تنقید کرتے ہیں۔ تو اسی لیے ایک کسی مسلک کی غلطی کی وجہ سے سارے مسلک کو جو ہے آپ زیرو نہ کریں، چاہے وہ اہل حدیث میں سے ہو، چاہے وہ دیوبند میں سے ہو، چاہے بریلوی میں سے ہو، چاہے اہل تشیعوں میں سے ہو۔ اللہ پاک مجھے بھی توفیق دے مزید، اور اللہ پاک آپ کو بھی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔